बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चीफ मिनिस्टर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, और मैं ख़ास तौर पे इमरान अमीन आपको आज मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हम उस रास्ते के ऊपर निकले हुए हैं, वो हम काम करने जा रहे हैं जो कि इंशाअल्लाह बाकी भी हमारा मुल्क में सियासतदान भी देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी देखेंगे कि ये मुमकिन है कि आप एक नया शहर भी बना सकते हैं, मॉडर्न शहर भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी इन्वायरमेंट, अपनी माहौलियात, अपने आने वाली नस्लों के लिए जो शजरकारी का आज आगाज़ किया है, आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर हमने अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी कौम मिल के ये अपने से और अल्लाह के सामने हम ये अहद कर लें कि हमने अपने मुल्क को हरा करना है। जो अल्लाह ने इतनी ज़्यादा नेमतें बख्शी हैं पाकिस्तान को, हमने उसका शुक्र अदा करना है, उन नेमतों का ध्यान रख के। मैं जब इस मुल्क में पहली जनरेशन बड़ा हुआ हूँ तो मैंने अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान में जंगलात को तबाह होते देखा। वाइल्ड लाइफ, हर किस्म, पाकिस्तान में हर किस्म का जानवर था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जैसे जैसे जंगलात गए, हमारे जानवर भी कम हो गए। और फिर ये हमने, क्योंकि मैं लाहौर में बड़ा हुआ, तो लाहौर की माहौलियात की तबाही देखी। लाहौर का मीठा पानी था, सब नलके से पानी पीते थे, देखते देखते वो पानी तबाह हुआ, फिर माहौलियात तबाह हुई। लाहौर में तो ये इस तरह की पोल्यूशन कभी थी नहीं। लाहौर तो सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हालात देखे कि हमें ये खौफ आता है सुन के कि हमारे बच्चे और हमारे बूढ़े जो लाहौर में बड़ा हो रहे हैं, जो पोल्यूशन की सतह है, जो लेवल्स हैं, वो इतने ऊपर चले गए हैं कि बच्चों की भी जानें ख़तरे में है और बूढ़ों की भी। हर किस्म की बीमारी है जो जिस लेवल की पोल्यूशन पहुंच गई है लाहौर में। और फिर जो पानी है वो नीचे जा रहा है, और वो पानी पीने के अलावा तो छोड़ो, जो हम इस रावी के अंदर सीवरेज, सारी लाहौर की सीवरेज जा रही है, और वो सीवरेज ये याद रखें कि वो नीचे तक जाती है, सिंध तक। सारे लोगों को, ये जब रावी जाता है दरिया सिंध में, तो ये सारी सीवरेज नीचे तक जा रही है। और फिर वो जो पानी, ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेट हो रहा है, क्योंकि हम सीवरेज को ट्रीट नहीं कर रहे। तो ये जो प्रोजेक्ट है रावी का, ये सिर्फ लाहौर के मुस्तकबिल के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये हमें पहले दिन से पता था कि ये मुश्किल है। अगर मुश्किल ना होता तो जनरल मुशर्रफ के दौर में बन जाता। प्लान तो तब हुआ था ये। फिर उसके बाद PMLN, पंजाब स्पीड शहबाज शरीफ, उसने बना लेना था, लेकिन वो नहीं बना सका। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट आई है आपकी, उस्मान बाज़ार, ये इसलिए बनाएगी क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ तब कामयाब होते हैं जब एक इंसान इरादा कर लेता है कि हम किश्तियाँ जला के जाएंगे यहाँ, यानी वापसी कोई नहीं है। जो भी हो जाए हम ये प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और मुझे पता है ये एक साल के अंदर हमें कितने मसले आए हैं, इसमें हर किस्म के चैलेंजेस आए हैं, और लोगों ने स्टे ऑर्डर ले लिए, डिले किया प्रोजेक्ट को। लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारा अज़म था उसकी वजह से आज हम उधर हैं
کہ انشاءاللہ اب ہم تقریباً ساری رکاوٹیں دور کر بیٹھے ہیں، اور بھی آئیں گی سامنے، لیکن جو مشکلات تھی شروع میں، اصل میں پروجیکٹ کا جو شروع کرنا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اصل میں پروجیکٹ فیل شروع میں ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پروجیکٹ، اتنے بڑے پروجیکٹ کا جب مومنٹم بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آج جو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک نئی چیز اب آئی ہے، ایک تو ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائے تھے، وہ ساری دنیا بڑی حیران تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، مذاق بھی اڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کرونا کو پاکستان نے جس طرح ڈیل کیا، دنیا میں مثال دی جاتی ہے پاکستان، ٹاپ 3 ملک ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا۔ اب یہ اسمارٹ فارسٹ بن رہا ہے، تو اسمارٹ فارسٹ کا مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے بریفنگ لے کے اسمارٹ فارسٹ پہ، کہ اب ہم نے ہواوے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کہ ہم تقریباً ہر پودے کا اس کی گروتھ دیکھ سکیں گے۔ یہ ہے ٹیکنالوجی، یہ جو دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ کہ ہم اب یہ دیکھ سکیں گے پودا کس ریٹ پہ بڑھ رہا ہے۔ جو سب سے مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ جو مشینیں درخت کاٹنے کی، جو یہ 100 مشینز ہوتی ہیں، وہ اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے ایک دم سینسر سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پودا یا درخت کاٹا جا رہا ہے، اور پھر درخت کی پوری اوپر سے پتہ چل جائے گا کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی درخت اگ نہیں رہے، یا تو ایکٹ کریں گے پہلے۔ یہ بڑی ماشاءاللہ سائنس کا یہ بہت پازیٹیو فائدہ ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اسمارٹ فارسٹ ہے یہ پھر ہم سارے پاکستان میں اس کی مثال دیں گے۔ ہمارے بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے ہمارے درختوں کی تباہی کی گئی۔ آپ یہ سوچیں کہ 2013 تک سارے پاکستان کی تاریخ میں صرف 64 کروڑ درخت اگائے گئے ہیں، اور صرف پختونخوا میں ہم نے 2013 سے لے کے 2018 تک 1 ارب درخت اگائے۔ 5 سالوں میں 1 ارب درخت اگائے۔ ہماری ساری تاریخ میں 60 سالوں میں 64 کروڑ درخت اگائے گئے، اور انشاءاللہ جو اب ہم ٹارگٹ، جس میں یہ بھی شامل ہے 10 ارب درخت ہم نے لگانے ہیں۔ یہ سمجھ جائیں کہ 10 ارب درخت کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا، جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا، موسم بھی بدل جائے گا۔ جب آپ درخت اگاتے ہیں اس سے موسم کے اوپر بھی امپیکٹ پڑتا ہے، درخت کاٹتے ہیں اس کا موسم پہ امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہماری 3 بہت بڑے مسئلے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پانی کا، یہ ہمارا یعنی دنیا میں پانی کا مسئلہ آنے والا ہے۔ اس کے لیے درخت اگانے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ پاکستان کو زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے۔ ہم دنیا میں ان 10 ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہو گئے گلوبل وارمنگ سے۔ ہمارے دریاؤں کے اندر پانی کم ہوتا جائے گا، کیونکہ ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہماری ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت کا، پہلے تو اس کو امپیکٹ کرے گا۔ پھر شہروں میں پولوشن ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو کہا۔ پھر یہ جو ہم ان ٹریٹڈ پانی، سیوریج کا پانی اپنے دریاؤں میں ڈال رہے ہیں، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، گراؤنڈ واٹر پہ امپیکٹ ہے، اس سے لوگوں کی صحتوں پہ فرق پڑے گا۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے لاہور کا، یہ ساری چیزیں ایڈریس کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک پہلی دفعہ پلان کر کے یہاں 1 کروڑ درخت اگائے جائیں گے۔ 1 کروڑ درخت آپ سوچیں کہ پورا جنگل بن جائے گا یہاں۔ اس سے پھر لاہور کے شہریوں کے لیے، کوئی ٹورزم کے لیے، یعنی جانے کے لیے، بچوں کے ساتھ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں چھٹی کے دن، کوئی جگہ نہیں ہے لاہور میں، تو یہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا ٹورزم کے لیے بھی لاہور سے لوگ آئیں گے ادھر، تو یہ پورا ایک جنگل بھی بن جائے گا، اور بڑی پلان قسم کا جنگل ہوگا ٹورزم کے لیے۔ پھر 3 براجز بنیں گے راوی کے اوپر، پانی کو روکیں گے۔ جب پانی کو روکیں گے تو لاہور کا جو گراؤنڈ واٹر نیچے جا رہا ہے وہ پھر اوپر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے جو کہ لاہور کا سوریج کا پانی ٹریٹ کر کے دریا میں ڈالیں گے، تاکہ نیچے تک اب لوگوں کی صحتوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ تو یہ ایک پہلی دفعہ ایک کمپریہنسو پلان بن گیا ہے،
اور پھر جو ایک اور بھی چیز کہ اس سے جو نوکریاں ملیں گی لوگوں کو، 10 لاکھ نوکریاں اس سے ملیں گی. اور پھر ہم نے جو ایسٹیمیٹ کیا کہ $40 ارب اکانومی میں آئے گا اس کی وجہ سے، یہ شہر بننے کی وجہ سے. $40 ارب کا مطلب کہ تقریباً جتنا پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے 22 کروڑ لوگوں کا، وہ جنریٹ کرے گا یہ شہر. تو انشاءاللہ اس کا سارا امپیکٹ پڑے گا روزگار کے اوپر، اس کا امپیکٹ پڑے گا ہماری انڈسٹری پہ. کنسٹرکشن جب شروع ہوگی تو 30 اور انڈسٹریاں چلنی شروع ہو جائیں گی، اور اس سے پھر ہماری اکانومی بڑھے گی، ہمارا ریونیو کلیکشن بڑھے گا، جو کہ ہم نے اتنے قرضے دینے ہیں. تو یہ بڑی چیزیں پاکستان کے مسئلے یہ پروجیکٹ ایڈریس کرے گا. میں پھر سے آخر میں کہوں گا چیف منسٹر صاحب کہ آپ کو مشکلوں کا سامنا پڑے گا. آپ کی ٹیم، ساری آپ کی ایڈمنسٹریشن، سب کو تیار ہونا چاہیے مشکلوں کے لیے. سب کو ہر طرح کی جو بھی رکاوٹ ہو اس کو ہٹانے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے اور عزم کرنا چاہیے کہ کوئی چیز اس پروجیکٹ کو اب ہم روکنے نہیں دیں گے. شکریہ.